انصاریوں نے کلفت برداشت کی. آپ پیغمبر صاحب فتح مکہ کے بعد بھی مکہ نہیں ٹھہرے. ارے قریشی منت ہے کہ آپ یہ آپ کا گھر بھی ایسا فرمایا رہے میرا جینا مرنا انصاریوں کے ساتھ. انہوں نے میرے لیے دروازوں سے کھولے جب تمہارے دروازے بند تھے. تو جو آدمی آپ کو اہمیت دیتا ہے آپ کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے اس کو اہمیت دے. یہ نہ دیکھیں وہ بڑا ہے چھوٹا ہے امیر ہے غریب ہے مرتبے والا ہے مرتبے والا نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں وہ جی بڑا ادارہ ہے وہ بڑا جلسہ ہے. ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا عاشقوں کو ترجیح دو اہل محبت کو ترجیح دینا. تو میری ہمیشہ حضرت کی نصیحت پر عمل کی کوشش ہوتی ہے اہل محبت کو ترجیح دو بس. وہ جھونپڑی میں گاؤں میں بیٹھے وہاں جاؤ. باقی اگر اہل محبت نہیں ہے تو وہ تو اور اغراض ہوتی ہیں صرف واہ واہ مقصود ہے یا اور مقصد ہوتا ہے. اخلاص ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اخلاص آسان نہیں ہے. ہزاروں چیزیں بیچ میں ہر چیز کی آ جاتی ہے. یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی اس کو اس لیے بلا لی ہوں اس کو اس لیے بلا لی ہوں اس کو اس لیے بلا لی ہوں. یعنی ہم بیٹھ کے زبان سے بھی کہتے ہیں تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا پھر. یہ فلاں کو بلا لیں جی لوگ بہت آئیں گے. فلاں کو بلا لو جی یا ان کے مریدین ہیں وہ سارے آ جائیں گے. فلاں کو بلا لو جی یہاں کے جو مالدار طبقہ ہے ان کو پسند کرتا ہے تو مدرسے کو فائدہ ہو جائے گا. یہ اخلاص ہے. اس کو کون اخلاص کرتا ہے؟ اس لیے بلاؤ اللہ کی رضا کے لیے بس. وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے آئے لوگ بھی آئے. باقی آپ کو ملے گا تو وہی جو جس کے جیب میں آپ کے لیے رزق ہے وہیں سے ملے گا. کہتے ہیں انسان جو ہے دکاندار کا رزق جس کی جیب میں اسی گاہک سے ملے گا چاہے وہ جتنی منت کر لے جھوٹ بول لے جتنے للے پہ للے کر لے. اگر نہیں ہے سب کچھ کرنے کے باوجود نہیں ملے گا. ہے کچھ بھی نہیں کہو گے تب بھی مل جائے گا. اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کرنا جو ہے وہ بالکل وقت ضائع کرنا ہے زندگی ضائع کرنا ہے. زندگی کا وہی لمحہ قیمتی جو مولا کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ہر کام میں ضرور اپنی رضا کو ٹٹولو. بھائی یہ اللہ کی رضا ہے نہیں اللہ کی رضا کو ٹٹولو. اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کوئی اور اغراض ہے ان کو نکال کر صرف اللہ کی رضا بس. جلسے کا انعقاد بھی اس لیے آنے والوں کا مقصد بھی بلانے والوں کا مقصد بھی جن کو بلایا جائے ان کا بھی. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. واہ واہ تو بہت ہی خطرناک چیز. جاہ اور باہ دو ہی مرض ہے. جاہ اور باہ. شیخ فرماتے جیم نکالو با نکالو رہ جائے آہ. آہ 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 کرو نہ جاہ نہ باہ. نہ شہوت کے گناہ نہ کبر کے گناہ. دونوں کو اللہ کی رضا کے سامنے مسل کے رکھ دو. نفس کو بھی اور کیونکہ کبر کا گناہ شیطان کی طرف سے تو اس کو بھی مسل دو. شہوت کے گناہ نفس کی طرف سے سفلی گناہ کیونکہ نفس میں تصفل ہے شیطان میں تکبر ہے. اس لیے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا. یہ جو تکبر کی جتنی شاخیں ہیں یہ شیطانی گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. اور جو نفسانی گناہ ہے جو شہوت کی گناہ یہ نفسانی کیونکہ نفس جانور ہے جب تک اس کی تہذیب نہ کی جائے. تو جانور کا کام ہے کھانا پینا اور ایسی حرکتیں کرنا. سب کا علاج آہ ہے. آہ آہ کرے. آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے. اللہ کی رضا کے لیے بالکل آسان نہیں ہے. میں تو خود فیلڈ میں ہوں. کوئی آسان نہیں ہے. صرف فوراً شیطان اور نفس ایسی چیز بیچ میں لے آئیں گے. یہ دیکھو کیا کرا رہا ہے بھائی. کیوں بھائی یہ کیوں اللہ کی رضا کے لیے کرو بھائی کیوں. اپنی نیتوں کو ٹٹولتا ہے انسان بار بار ٹٹول. کسی درجے میں بھی نفسانیت اور شیطانیت نہ آنے دے. اللہ ہی اللہ پھر دیکھیں اس کام کا نتیجہ کتنا اچھا نکلا.
تھوڑا سا کام بھی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو بس پھر کچھ نہیں. باقی چیزیں تو انسان کو مل ہی جاتی ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ آدمی حج کرنے جائے اور کبھی جہاز میں سوار نہ ہو اور کہ جی جہاز میں سیر کروں گا، جہاز میں سنا ہے بڑی اچھی دعوتیں ہوتی ہیں اور یوں ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے. کہتا ہے کہ بڑا بے وقوف ہے کہ تم اللہ اور رسول کے گھر کی زیارت اور ان کی ملاقات کی نیت کرو، یہ چیزیں تو تمہیں مل ہی جانی. رضا الہی کے لیے کرو گے تو باقی چیزیں تو آپ ہی مل جائیں گی. آپ سب کچھ مل جائے گا، مدرسے کو چندہ بھی مل جائے گا، لوگوں میں واہ واہ بھی ہو جائے گی اور لوگ آ بھی جائیں گے. لیکن آپ اپنے اجر کو خراب کرتے ہیں. اجر تو ملے گا صرف رضا الہی. اور یہ چیزیں بغیر نیت کے بھی مل جائیں گی اور وہ نیت کے ساتھ ملے گا. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس کے لیے نیت چاہیے، اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں. اجر کے لیے تو نیت کی ضرورت ہے. تحتسبھا، اللہ سے اجر لینے کی نیت کر، رضا الہی کی نیت کر، تب اجر ملتا ہے. باقی دنیا کی چیزیں تو بغیر آپ نیت کرو تبھی مل جائے. آپ کی کوئی نیت نہیں، جا رہے ہیں یار کہاں جا رہا ہو، چائے پلاؤں، اور نیت تو نہیں کی تھی، چائے پلا دی. اور یار تمہیں روٹی کھلاؤں تو روٹی کھلا دی. اس میں کون سی نیت کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ سے ایک چیز پانے کے لیے کہ مجھے اجر ملے، تحتسبھا، اس میں اجر و ثواب کی نیت کرنی. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اگر حضرت عبداللہ بن حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا، ابھی وقاص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دے تحتسبھا، وہاں بھی تو یہ نیت کر اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تو تاکہ صدقہ. اس عمل کو بھی صدقہ بنانے کے لیے نیت چاہیے. تو اخلاص کے لیے نیت کی ضرورت ہے اللہ کی رضا کے لیے. باقی منافع مفت میں مل جاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو ویسے بھی مل جائیں گے. آپ کے مقدرات میں جو چیزیں ہیں وہ مل کر ہی رہیں گی. آپ کو دیر سویر آپ کو ملنی ہی ملنی. اس لیے انسان اپنی زندگی کو کیوں اس پر ضائع کرے. ہر کام میں ضروری ہے دیکھے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اپنے اوپر سوال وارد کرے، پھر دل کے اندر سے اس کا جواب نکلے گا اور پوچھے گا کہ کیوں، پھر اس کو درست کرے. ہمیں درست کرنے کا حکم ہے کہ نہیں بھائی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں بس ویسے ہی منہ سے کہ اللہ تیری رضا کے لیے، کہ آپ کو نیت سمجھ میں نہ آ رہی میں کیوں پھر بھی اللہ کی رضا کے لفظ بول دو، اس سے بھی کام بن جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے. اگر یہ کر لے اس سے بھی کام بن جاتا ہے، اگر یہ کہہ لے اس سے بھی کام بن جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اس سے بھی کام بن جاتا ہے. لیکن غیر اللہ کی نیت اور دوسری اغراض کی نیت کرنا کہ جی یہ مل جائے، یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا چاہتا ہے ہم وہی دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اس کے چاہنے پر نہیں دیتے، اپنے چاہنے پر. لمن نرید جس کو چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر جہنم میں بھیج دیتے ہیں. من اراد الاخرہ وسعى سعیہ مومن اولئک کان سعیہم مشکورا. تو پھر اس کی سعی کے مطابق دیتے ہیں، جیسی محنت کرے گا ویسے دیتے ہیں، اور وہ ایک پر 10 گنا اور 10 سے 700 گنا تک دیتے ہیں. یہ دیکھو دنیا کی نیت کرنے سے، یہ ساری دنیا کی نیت بھی یہ مل جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہاں ہو جائے گا، جلسہ کراؤں گا، لوگ زیادہ واہ واہ ہو جائے گی، سارے واہ 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 مول صاحب بڑا بڑا جلسہ کرا ہے اور بڑا بڑا خطیب تم نے بولا، واہ 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 واہ. یہ سب دنیا ہے. جنلال ما نشاء لمن نرید، ہم جو چاہیں گے وہی ملے گا، اس کے چاہنے پر نہیں ملے گا. اللہ عمل کی توفیق.